ہماری فیملی، ہم 5 بہنیں، ہماری امی جنہیں ہم باجی امی کہتے تھے، اور ہمارے باپ رئیس امروہوی جنہیں ہم بھائی کہتے تھے۔ کہنے کو تو ہم 7 جنے تھے، مگر عملاً ہم صرف 6 تھے، 5 بہنیں اور باجی امی۔ ہم بھائی کی اولاد ضرور تھے، مگر ان کی محبت اور شفقت سے قطعی محروم۔ چھوٹی باجی دردانہ، جن کا گھریلو نام صالحہ ہے، کی تحریروں میں بجھی ہوئی لکڑی کا دھواں اس لیے بھر گیا کہ وہ ایک ایسا گھر چاہتی تھیں جہاں ماں اور باپ شیر و شکر ہوں۔ محبت بھرے پرسکون گھر کی تمنا نے انہیں باولا بنا دیا، اور تبھی انہوں نے ٹوٹے ہوئے قلم کو اپنے جذبوں کے لہو میں بھگو کر صفحے کے صفحے لال کر دیے۔ اصل میں اس دکھ کی ابتدا کچھ یوں ہوتی ہے کہ باجی امی امروہہ برادری کی حسین ترین لڑکی تھیں۔ ان کی شادی یقیناً کسی شہزادے سے ہونی چاہیے تھی، مگر شہزادے سے ہو کیسے سکتی تھی؟ کنویں کی مٹی کنویں ہی کو لگتی تھی۔ سو باجی امی کی شادی اپنے پھوپھی ذات سے ہو گئی۔ جانے کیوں بھائی کو ان کے بے پناہ حسن سے چڑ سی ہو گئی، اور وہ جگمگ کرتی دلہن ہونٹوں پر سکوت کا تالا لگائے اپنے دولہا کا انتظار کرتی رہ گئی۔ وہ جو ایک مثال ہے کہ جسے پیا چاہے وہی سہاگن کہلائے، یہ مثال باجی امی پر صادق آئی۔ جب پیا ہی نظر چرانے لگا تو آپ وہ سسرال والوں کی نظروں سے گر گئیں۔ انہوں نے جان لیا کہ وہ بازار مصر سے خریدی ہوئی کنیز ہیں۔ باجی امی جو اندھیرے میں پٹ بیجنے کی طرح چمکا کرتی تھیں، رفتہ رفتہ ان کی چمک ماند ہونے لگی۔ ان کی ستاروں بھری آنکھوں میں پہلے آنسو بھرے رہنے لگے، مگر مجھے تو بس اتنا یاد ہے کہ ان کی ویران آنکھوں میں دور دور تک کیکر کے کانٹے اگے ہوئے تھے۔ مجھے بھائی سے قطعی کوئی شکوہ نہیں ہے، ظلم تو شاید ان پر بھی ہوا تھا۔ وہ صرف 19 سال کے تھے کہ لاڈ اور دلار میں ان کی شادی کر دی گئی۔ انہیں بیوی کی، بچوں کی اس عمر میں ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی اور ان کے گھر والوں کا جو رویہ باجی امی کے ساتھ تھا، وہ باجی امی کے لیے تو ناقابل برداشت تھا ہی، مگر ہم پر اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم 5 بہنیں بغیر کہے جان گئیں کہ ہم کنیز زادیاں ہیں۔ ہم مر کر بھی ان لوگوں کے برابر نہیں آ سکتے۔ بھائی اور ان کے خاندان والوں کی سرد شفاف نگاہوں نے ہماری شخصیت کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ بڑی باجی ریحانہ سہم کر اپنے خول میں چھپ گئیں۔ چھوٹی باجی کی کچھ سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے خون سے بھیگے ننھے ننھے معصوم جذبوں کو کاغذ پر بکھیرنا شروع کر دیا۔ ان کی تحریروں میں دبی دبی سسکیاں ہوتی ہیں، گویا وہ چیخ مارنے سے ابھی تک ڈرتی ہیں۔ شفاف سرد نگاہوں کا خوف ان کی روح میں کسی خوں آشام کی طرح پنجے گڑو کے بیٹھ گیا ہے۔ وہ دبے دبے سسک سکتی ہیں، کھل کر فریاد نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے زخموں کے کھرچ سکتی ہیں، دوسروں کا منہ نہیں نوچ سکتی۔ وہ بہت سہمی اور ڈری ہوئی رہتی ہیں۔ اب سوچتی ہوں، وہ گھر جہاں ہمارے معصوم باپ کو بلا کسی قصور کے خون میں نہلا دیا گیا تھا، وہ گھر جو ہمارا میکہ تھا اور بھائی کے قتل کے بعد عزیز ہی نہیں عزیز تر ہو گیا تھا، اس مقدس گھر کو کچھ لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر بیچ دیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ یہ گھر نہیں، مظلومیت کی نشانی ہے۔ وہ گھر جو ہم بہنوں کا میکہ تھا، ہاں وہی گھر بک گیا۔ اس میکے کی اینٹ سے اینٹ بج گئی اور ہم کچھ نہ کر سکے۔
ہم بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی بولی لگتے ہوئے دیکھتے رہے۔ کون تھا جو ہماری مدد کو آتا؟ اس لمحے میں نے سوچا کہ اگر ہمارا کوئی بھائی ہوتا تو کیا وہ اپنے باپ کی نشانی کو مٹنے دیتا؟ ہاں، تو بھائی پر یاد آیا، باجی امی یوں بھی بے وقت تھیں چونکہ وہ کوئی لڑکا پیدا نہ کر سکیں۔ جب بھی پیدا ہوئی تو لڑکی ہی ہوئی۔ جب ہمارے مظلوم باپ کی آخری نشانی وہ گھر بک رہا تھا تو چھوٹی باجی اور سب سے چھوٹی بہن خیزران، جسے ہم بیبا کہتے ہیں، یہ دونوں امریکہ میں تھیں۔ یہاں میں، بڑی باجی ریحانہ اور مجھ سے چھوٹی فرزانہ تھی۔ وہ دن کیا تھا، روز عاشور جیسی ویرانی تھی۔ ہم تینوں بہنوں کو نہ بیٹھے قرار تھا اور نہ کھڑے قرار تھا۔ در و دیوار سے لپٹ لپٹ کر روتے تھے۔ چھوٹی باجی امریکہ سے آئیں اور ضد کرنے لگیں کہ مجھے گھر لے چلو۔ میرا گھر تو وہی ہے۔ گھر؟ گھر کیسا گھر؟ دور تک چٹیل میدان۔ چھوٹی باجی وہاں گئیں، انہیں جیسے سکتہ سا ہو گیا۔ وہ حیرت زدہ آنکھوں سے ہر طرف دیکھ رہی تھیں۔ پھر جو وہ روئی ہیں، شاہانہ ہمارا گھر کہاں ہے، بول کہاں گیا وہ گھر؟ سوچتی ہوں یہ دکھ تو بہت شدید ہے۔ اب وہ کہاں لکھیں گی؟ کیا اب بھی وہ خوف سے سہمی ہوئی دھواں بھری تحریریں لکھیں گی یا شدت غضب سے چیختی چنگاڑتی فریادیں لکھیں گی؟